عاشورے کے دن یعنی 10 محرم کے دن دسترخوان وسیع کرنا، دسترخوان سجانا، اس کا کیا حکم ہے؟ جب یہ 10 محرم قریب ہوتا ہے نا، محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو لوگ اس بارے میں میسج کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر اس لائن سے ویڈیوز بھی چلتے ہیں، میسج بھی چلتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ اس کی حقیقت آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے، عاشورے کے دن گھر والوں پر وسعت کرنے کے بارے میں حدیث ہے۔ پہلے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، پھر اس کی حقیقت سمجھاتا ہوں، پھر علماء نے اس حدیث پر عمل کر کے تجربہ کیا حاصل کیا وہ بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ 2-3 باتیں آپ کے سامنے میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بیان کرتا ہوں۔ یہ جو روایت بہقی شریف کی ہے، روایت کا نمبر ہے 3512، اور بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے اور کئی صحابہ سے منقول ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، کہ جو شخص اپنے گھر والوں پر عاشورے کے دن وسعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پورے سال اس پر وسعت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے، حدیث ضعیف ہے، میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں، لیکن علماء نے فرمایا ہے، یہ تحقیق ہے علماء کی، کہ کئی سندوں سے اور کئی کتابوں میں کئی صحابہ سے منقول ہونے کی وجہ سے یہ روایت قابل عمل ہے، اس لیے اس روایت پر عمل کیا جا سکتا ہے، بلکہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ حضرت سفیان بن عیینہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں قد جربناہ منذ 50 او 60، ہم نے 50 یا 60 سال 50 یا 60 سال تک اس کا تجربہ کیا، فما رأینا الا خیرا، تو ہم نے بھلائی پائی۔ مطلب اس کا تجربہ کیا کہ 10 محرم کو انہوں نے وسعت کی اپنے گھر والوں پر، اپنے بیوی بچوں پر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پورے سال اللہ نے ان پر وسعت فرمائی۔ یہ تجربہ خود حضرت سفیان بن عیینہ کا ہے رحمہ اللہ تعالیٰ، بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے محدث اور فقیہ گزرے۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ بزرگوں کے یہاں قابل عمل ہے، اس پر عمل ہوتا تھا، عمل ہوتا رہا ہے، اس لیے میرے دوستو آپ اس دن اس عمل کو فرض نہ سمجھیں، واجب نہ سمجھیں، ایک مستحب عمل سمجھتے ہوئے آپ اس کام کو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہوئی حدیث کی تشریح۔ اب میرے دوستو یہاں پر ایک بات سمجھیں، صرف کھانے میں وسعت نہیں کرنا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں دسترخوان سجا دو، کھانا اچھا پکا لو، وسعت ہو گئی۔ اس میں من وسع علی عیالہ، گھر والوں پر وسعت کی، وسعت بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ ان کو کپڑے دلا دیا آپ نے، گھر والوں پر جو ضرورت کا ان کا سامان تھا وہ دلا دیا، کھانے پینے میں وسعت کر دی، جو بھی جس لائن سے آپ بڑی کوئی چیز گھر والوں کو کر رہے ہیں نا، تو آپ اس دن کرائیں، اس دن آپ ان کو وہ چیز لا کر دیں، تو انشاءاللہ اس حدیث کی فضیلت حاصل ہوگی، اور اللہ پورے سال ہمارے گھر والوں پر، ہم پر اللہ وسعت کرے گا، اللہ فاقے سے بچائے گا، اللہ غریبی سے بچائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو ایک بات اور عرض کر دوں، بڑی اہم ہے، یہ حدیث ہے، مستحب ہے، اپنے گھر والوں پر وسعت کر کے ہم اپنے آپ سے غریبی کو، فاقے کو دور کرانا چاہ رہے ہیں، لیکن میرے دوستو ایسے اعمال کی بھی فکر کریں جن سے غریبی دور ہوتی ہے، جن سے برکت نازل ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمازوں کی پابندی کرنا، حقوق ادا کرنا، کسی کو نہیں ستانا، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، رشتے جوڑ کر رکھنا، یہ ساری چیزیں وہ ہے جو ہمارے مال میں برکت دے گی، فاقے سے، غربت سے ہم کو بچائے گی۔ گناہ کرنا، حرام کام کرنا، نمازوں کو چھوڑنا، ایسے کاموں سے اپنے آپ کو ہم بچائیں۔ صرف یہ نہ سوچیں کہ گھر والوں کو آج کھلا پلا دو اور پورے سال پھر مزے کرو، ایسا نہیں ہے۔ حرام کاموں سے اپنے آپ کو پوری زندگی بچانا ہے، اور حلال کاموں کو اور فرائض کو اور سنتوں کو پوری زندگی عمل میں لانے کی ہمیں فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔